السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ ویڈیو ہماری طلاق کے بارے میں ہے۔ طلاق ہمارے معاشرے کا ایک اہم اور سلگتا ہوا مسئلہ ہے۔ اس سے بہت سے افراد پریشان ہوتے ہیں طلاق دینے کے بعد۔ تو طلاق کا جو شرعی طریقہ ہے یہ ہم جاننا چاہیں گے۔ اس مقصد کے لیے ہم نے مفتی ارشاد صاحب کو، جو ہمارے مذہبی اسکالر ہیں اور ایک سماجی اور تحقیقی شخصیت ہیں، ان کو ہم نے آج اس ویڈیو کے لیے دعوت دی ہے کہ وہ طلاق کے بارے میں ہماری مکمل رہنمائی فرمائیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام یہ جو طلاق ہے اس کے بارے میں جو ہماری شریعت رہنمائی کرتی ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابغض المباحات، کہ دنیا کے اندر جتنی جائز اور مباح امور اور چیزیں ہیں ان میں سب سے زیادہ جو مبغوض اور ناپسندیدہ ترین چیز ہے وہ اللہ کو طلاق ہے، کیونکہ طلاق سے دو گھر نہیں بلکہ دو خاندان آپس میں منقطع ہوتے ہیں، ان کا تعلق ختم ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال نکاح کے بعد جب دو خاندان جڑتے ہیں بعض اوقات ان کے مسائل ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان کا نبھا آپس میں مشکل ہو جاتا ہے بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس میں شریعت نے قرآن مجید کے اندر پورا ایک رکوع ہے کہ جب میاں بیوی کا مسئلہ بنے تو وہ آپس میں اکیلے بیٹھ کر اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، پھر بھی نہ ہو پھر خاندان کے بڑوں کو درمیان میں لے آئیں، پھر بھی حل نہ ہو تو پھر طلاق کی نوبت آتی ہے۔ شریعت نے سب سے بڑا پیارا اور بہترین جو طلاق کا طریقہ ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ تم جب تمہاری بیوی حیض سے پاک ہو اس کے بعد اس کو ایک طلاق دے کر چھوڑ دو، اس کے بعد 3 حیض جب آ جائیں اس کی عدت پوری ہوگی، بیوی آزاد ہے، اس کے نکاح سے نکل چکی، وہ اپنی مرضی سے دوبارہ اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، کسی اور کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ یہ سب سے بڑا بہترین طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر حیض کے بعد ایک طلاق دیں۔ بعض اوقات انسان جذبات میں ہوتا ہے تو ایک طلاق دینے کے بعد اس کو سوچنے کا موقع مل جائے گا کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں، بچے یاد آئیں گے۔ بعض خوبیاں جو جذبات کے وقت انسان کے ذہن سے اتر جاتی ہیں وہ یاد آ جاتی ہیں تو دوبارہ رجوع کر لے گا۔ جب دوسرا حیض آئے گا اس کے بعد دوسری طلاق دے دے، ہو سکتا ہے اس وقت بھی جذبات ہوں تو 1 مہینہ اور مل جائے گا سوچنے کا، پھر بھی اگر ان کی آپس میں نبھا وہ سمجھتا ہے کہ ناممکن ہے تو پھر اس کے بعد تیسرے حیض کے بعد تیسری طلاق دے دے۔ اب یہ طلاق مغلظہ بن جائے گی، اب یہ دونوں بغیر تحلیل شرعی کے آپس میں مل نہیں سکیں گے۔ مفتی صاحب یہ بتائیں، بسا اوقات ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ نشے کے عادی ہوتے ہیں، تو کیا نشے کی حالت میں بھی طلاق ہو جاتی ہے، یا بسا اوقات پاگل پن کی حد تک چلے جاتے ہیں، ان کا عقل مغلوب ہو چکا ہوتا ہے، کیا اس صورت میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ جی، اس میں 2 موقف ہیں۔ جو فقہائے احناف کا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے وہ یہی ہے کہ انسان اگر بخار کی وجہ سے طبعی طور پر اس کی جسم کو، اس کی طبیعت پر نشہ چڑھتا ہے، اس نشے سے مغلوب ہو کر، مغلوب العقل ہو کر اگر طلاق دے دیتا ہے تو یہ طلاق معتبر نہیں ہوگی۔ اگر ایک انسان گناہ کر کے، حرام شراب استعمال کر کے تب وہ مغلوب العقل ہوتا ہے، اس کو نشہ چڑھتا ہے، اس نشے میں اس نے اس طلاق دے دی تو یہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اچھا، بسا اوقات ہمارے معاشرے کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ غصے کی حالت میں طلاق دے دیتے ہیں، کیا غصے کی پھر وہ دوسرے علماء سے یا مختلف افراد سے جا کے ملتے ہیں تو وہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ غصے کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی، کیا یہ درست ہے یہ بات؟ بالکل، آپ نے بہت زبردست سوال کیا ہے۔ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ عام طور پر جب بھی بات پوچھتے ہیں کہتے ہیں جی غصے کے اندر ہم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ طلاق ہوتی ہی ہمیشہ غصے میں ہے۔ پیار میں کوئی طلاق نہیں دیتا اپنی بیوی کو، طلاق ہمیشہ دی غصے میں جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
सलासुन जिद्दुहुन्न जिद्दुन व हज़्लुहुन्न जिद्दुन। तीन चीजें ऐसी हैं जो हकीकत में भी हकीकत होती हैं, मजाक में भी हकीकत होती हैं। पहली चीज निकाह है, दूसरी चीज तलाक है, तीसरी चीज रुजू है। तो अगर इंसान मजाक में भी तलाक दे दे तो तलाक वाक़ई हो जाएगी, गुस्से में दे दे तलाक वाक़ई हो जाएगी। मुफ्ती साहब, यहाँ एक और सवाल जहन में आता है, वो ये है कि हमारा मुआशरा बसा औक़ात मीडिया से मुंसलिक होता है, वो ड्रामे वगैरह भी देखता है। ड्रामों में बसा औक़ात ऐसे दिखाया जाता है कि वो उनकी एक्टर्स की आपस में शादियाँ हो रही होती हैं, तलाक़ें हो रही होती हैं। तो आपने जो हदीस बयान की है उसके मुताबिक अगर ये काम जो गुस्से की हालत में किया जाए या मजाक में किया जाए, तो क्या वो ड्रामों में दिखाए जाने वाले जो किरदार आपस में शादियाँ कर रहे होते हैं, निकाह हो रहे होते हैं, उसकी क्या हैसियत है? बिल्कुल, निकाह के अंदर दो गवाह ज़रूरी हैं, और जब दो गवाहों की मौजूदगी में एक दूसरे से इजाब कबूल हो जाता है तो निकाह मुनक्किद हो जाता है शरअन। और इसी तरह जब एक मियाँ बीवी आपस में वो कोई किरदार अदा कर रहे हों, खामद अपनी बीवी को कह दे कि तुझे तलाक है, तो उसको तलाक वाक़ई हो जाती है। और ये भी ज़हन में रखें, निकाह के लिए गवाहों का होना ज़रूरी है, तलाक देने के लिए किसी गवाह का होना ज़रूरी नहीं। मर्द ने अकेले में, मजमे में, मजलिस में, महफिल में, कहीं भी अपनी ज़ुबान से या तहरीरी तौर पर तलाक लिख कर दे दी तो वो तलाक वाक़ई हो जाएगी। मुफ्ती साहब, एक और अहम मसला ये है कि लोग को पता नहीं होता तलाक का तरीका क्या है। वो 3 तलाक़ें दे देते हैं, बसा औक़ात लातादाद तलाक़ें दे देते हैं एक ही मजलिस के अंदर। इसकी क्या हैसियत है, इसका क्या मतलब असरात हैं? बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि आम तौर पर हमारे मुआशरे को पता ही नहीं होता तलाक किन सूरतों में वाक़ई होती है। वो मजाक मजाक में तलाक दे देते हैं। हमारे देहातों में रिवाज है, छोटी छोटी बात पर कहते हैं जी राम तलाक, तो इससे तलाक हो जाती है। बाज़ औक़ात ये समझा जाता है कि जी अगर बीवी हामला हो तो उसको भी तलाक नहीं होती। हालांकि ये तलाक देने में कोई चीज़ रुकावट नहीं बनती, कोई चीज़ भी। जब भी तलाक दी जाएगी, एक हो जाएगी, हमल हो ना हो, गुस्सा हो, खुशी हो, गमी हो, जिस हालत में भी इंसान तलाक दे देगा उसको वाक़ई हो जाएगी, हमल रुकावट नहीं बनता। तीसरी बात यह है कि अगर एक इंसान ने 3 तलाकें इकट्ठी दे दी तो अब वो वाक़ई होंगी या नहीं होंगी। इसका आसान सा जवाब यह है कि ये तरीका मुनासिब नहीं है कि इंसान 3 तलाक इकट्ठी दे दे, क्योंकि इसमें सोचने का मौका नहीं मिलता। आमतौर पर तलाक गुस्से में दी जाती है, तो गुस्से के बाद सोचने, जब 3 तलाक उसने इख्तियार इस्तेमाल कर लिया, जो इंसान को पूरी जिंदगी में 3 तलाकों का इख्तियार है, वो चाहे एक दिन में दे दे, एक साल में इस्तेमाल कर ले, या पूरी जिंदगी में जब भी इस्तेमाल करेगा उसको 3 तलाकें वाक़ई हो जाएंगी, वो हराम हो जाएगी। इसके बारे में अगर हम बुखारी शरीफ को लें, सही बुखारी के अंदर बाब मन अजाज़त तलाक़ सलास एक उन्वान है, एक बाब उन्होंने कायम किया है कि 3 तलाकों का वाक़ई हो जाना। उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत नकल की हैं। एक रिवायत हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भी है कि जब उनसे पूछा जाता कि एक बंदे ने अपनी बीवी को 3 तलाकें दे दी हैं तो उसके बारे में क्या हुक्म है, तो हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कि अगर तूने 1 या 2 दी होती तो फिर तो गुंजाइश बनती थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुजू का हुक्म दे देते थे। लेकिन जब आपने 3 तलाक दे दी, अब वो तेरी बीवी तुझसे जुदा हो गई और तुझ पर हराम हो जाएगी। इसी तरह सही मुस्लिम शरीफ के अंदर भी रिवायत है कि एक आदमी ने मसला पूछा तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको भी यही फरमाया कि तूने 3 तलाकें इकट्ठी देकर अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की, लेकिन तेरी बीवी तुझसे जुदा हो जाएगी, वो हराम हो जाएगी। इसी तरह अबू दाऊद शरीफ के अंदर हदीस है कि एक सहाबी ने अपनी बीवी के साथ लियान किया, लियान करने के बाद वहीं खड़े खड़े आपने अपनी बीवी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में इकट्ठी 3 तलाक दे दी। तो अगर इकट्ठी 3 तलाक देना वाक़ई ना होती तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको वाक़ई ना करते, लेकिन अबू दाऊद शरीफ के अल्फाज हैं फ़अनफ़ज़हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन 3 तलाकों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाफिज कर दिया। तो अगर 1 तलाक देगा, इकट्ठी देगा, 3 देगा, 2 देगा, जितनी तलाक देगा तो तलाक वाक़ई हो जाएगी। तो इसमें कुछ उलमा का नुक्ता नज़र ये है कि हम जो 3 तलाक देते हैं वो हकीकत में 3 तलाक नहीं होती, वो 1 तलाक होती है।
تو اس میں کیا فقہ حنفی میں کوئی بات ہے اس طرح کی یا فقہی اختلاف علماء کا؟ نہیں، یہ ایک نظریہ پایا جاتا ہے، ایک سوچ پائی جاتی ہے، وہ 3 طلاق کو ایک سمجھ لیتے ہیں، اور پھر کیا 3 طلاق کے بعد دوبارہ کوئی صورت ہے ان کے آپس میں رجوع کی، ملاپ کی؟ 3 طلاقیں جب ایک انسان دیتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، چاروں فقہا کے نزدیک، چاروں ائمہ کے نزدیک اگر انسان 2 دے 2 طلاقیں ہوں گی، 3 دے تو 3 ہی واقع ہوں جائے گی۔ چاروں ائمہ کے نزدیک کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور بخاری شریف سے لے کر حدیث کی چھوٹی سی چھوٹی کتاب تک کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی کہ کوئی صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے ہوں اور انہوں نے آ کر کہا ہو، اے اللہ کے رسول، میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں، آپ نے فرمایا ہو کہ دی تو آپ نے 3 ہیں لیکن ہوئی 1 ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ جی 3 طلاقیں اکٹھی دینا جائز نہیں ہے، تو واقع کیسے ہوں گی؟ جب ان سے پوچھتے ہیں کہ ایک آدمی نے اکٹھی 3 طلاقیں دے دی تو اب مسئلہ کیا ہے، تو وہ بھی کہتے ہیں 1 طلاق واقع ہوگی۔ بھئی جب اس نے دی 3 ہیں اور 3 اکٹھی دینا جائز نہیں ہے تو کوئی طلاق واقع نہ ہو تو 1 طلاق کیوں واقع ہوتی ہے؟ حالانکہ میں نے 3 حدیثیں سنا دی، اس کے علاوہ بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، اور چاروں فقہاء کرام بھی اس بات کے قائل ہیں، کوئی امام بھی ایسا نہیں ہے جو 3 طلاقوں کو 1 کہے سوائے روافض کے۔ صاحب آخری سوال، اور اگر ایک انسان نے جب 3 طلاقیں دے دی، اب 3 طلاقیں دینے کے بعد طلاق کی جو عدت ہوتی ہے وہ عدت ہوتی ہے 3 حیض۔ طلاق کی جو عدت ہوتی ہے 3 حیض ہوتی ہے۔ جب وہ عدت پوری کرے گی، اب دونوں میاں بیوی آزاد ہیں، وہ جہاں چاہیں نکاح کر سکتی ہیں، لیکن اگر یہ پھر آپس میں جڑنا چاہیں تو اس کے لیے قرآن مجید نے بھی ایک حکم دیا ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی فرمایا، اب طلاق مرتان فامساکم بمعروف اور تسریحم باحسان۔ 2 طلاقیں جب انسان دے دیتا ہے اس کے بعد اس کے لیے اختیار ہے اس کو رکھے اچھے طریقے سے یا اس کو چھوڑ دے، یعنی تیسری طلاق دے دے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر اس نے تیسری طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اب وہ تیسری طلاق کے بعد وہ عورت اس خاوند کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک وہ عورت کسی دوسری جگہ نکاح نہ کرے، پھر وہاں سے طلاق ملے، پھر یہ عدت گزار کر اس کے ساتھ اگر نکاح کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے۔ عام طور پر اس میں ایک کنسپٹ ہے، ایک سوال آتا ہے کہ حلالہ شرعی کسے کہتے ہیں؟ شرعی حلالہ یہی ہے کہ ایک انسان نے جب اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی، اس نے عدت گزاری، پھر از خود غیر مشروط طور پر اس نے دوسری جگہ نکاح کیا، وہاں پر بھی کچھ عرصے کے بعد ان کی آپس میں نہ بنی، طلاق تک نوبت پہنچی، یا وہ خاوند فوت ہو گیا، تو اب اس کے فوت ہونے کے بعد، اس کی طلاق کے بعد جب عدت مکمل ہوگی، اب یہ عورت اس پہلے خاوند کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، اس کے لیے حلال ہو جائے گی، تو اس کو کہتے ہیں حلالہ شرعی۔ باقی یہ طے کر لینا کہ 2 دن کے لیے 2 گھنٹے کے لیے نکاح کر رہے ہیں، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا حلالہ کرنے والے پر بھی حلالہ کروانے والے پر بھی دونوں پر اللہ کی لعنت ہے، لیکن دونوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلالہ ہے کہ وہ حلال ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنا باعث لعنت ہے۔ مفتی صاحب ایک یہ سوال ہے کہ ایسی کوئی طلاق بھی ہے جس کے بعد نکاح کی ضرورت نہ پڑے؟ وہ ایک طلاق ہے، اگر ایک انسان ہے اس نے اپنی بیوی کو ایک لفظ طلاق کے ساتھ طلاق دے دی، اس کے بعد رجوع کر سکتا ہے عدت کے اندر، اور عدت کے گزرنے کے بعد نیا نکاح ہوگا۔ اگر 2 طلاقیں دی لفظ طلاق کے ساتھ تو اس کے بعد بھی رجوع کر سکتا ہے، لیکن 3 طلاقوں کے بعد رجوع نہیں کر سکتا۔ ایک اور طلاق ہوتی ہے طلاق بائنہ۔ عام طور پر ہمارے لوگ غصے کے اندر اپنی بیوی کو کہہ دیتے ہیں، دفع ہو جا، چلی جا، تو مجھ سے آزاد ہے، میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے، تو یہاں سے نکل جا۔ اس کو الفاظ کنائی کہا جاتا ہے۔ اگر اس کہنے والے کی مراد اس سے طلاق ہے تو اس کو کہتے ہیں طلاق بائنہ۔ طلاق بائنہ کے بعد نیا نکاح پڑھا جاتا ہے، چاہے عدت کے اندر نیا نکاح ہو جائے، چاہے بعد از عدت نیا نکاح کریں، دوبارہ میاں بیوی واپس میں بن جائیں گے۔ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے نکاح ہو جاتا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوتی اور معاملات نہیں چلتے، وہ طلاق ہو جاتی ہے، کیا اس صورت میں عدت بھی ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، عدت رخصتی کے بعد ہوتی ہے۔ اگر رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے، نکاح ہوا، اس کے کچھ دن بعد، کچھ سال کے بعد،
ان کی آپس میں نہیں بنی، ان کا شادی نہیں ہوئی، رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی سے پہلے طلاق کی نوبت پہنچ گئی، تو پھر وہ طلاق ہو جائے گی اور اس کی عدت نہیں ہوگی۔ اور یہ سوال کہ پھر دوبارہ ان کا نکاح ہوگا؟ ہاں، یہ اس کی بھی پھر دو صورتیں، اگر جس کے ساتھ پہلے نکاح ہوا تھا اگر اس نے 3 طلاقیں دے دی ہیں اور 3 کا لفظ اس نے پہلے استعمال کیے ہیں، تو اب یہ بغیر حلال شریک نکاح ان کا نہیں ہو سکتا۔ اگر اس نے 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں تو پھر دوبارہ نکاح ہوگا۔ مطلب عدت کسی صورت میں نہیں ہے؟ نہیں ہے، عدت کسی صورت میں بھی نہیں ہے۔ عدت کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ آپس میں مطلب رخصتی ہو جائے۔ رخصتی ہوگی تو تب اس کی عدت ہوگی، اگر رخصتی نہیں ہوگی تو عدت نہیں ہوگی۔ ایک اور مسئلہ بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے، عام طور پر عدالتوں کے ذریعے طلاق لی جاتی ہے، جس کو عدالتوں کی زبان میں، وکلاء کی زبان میں ان کو تنسیق کہا جاتا ہے، لیکن دراصل یہ ہوتا خلا ہے۔ خلا کے لیے دونوں کی، میاں بیوی کی رضامندی ضروری ہے۔ اگر خامد راضی نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں بسانا چاہتا ہوں، لڑکی کہتی ہے کہ نہیں مجھے آپ چھوڑ دیں، خامد نہیں چھوڑتا، عدالتیں اس کو طلاق دے دیتی ہیں، تو یہ شرعاً طلاق نہیں ہوگی۔ اگر شرعاً وہ طلاق لینا چاہتے ہیں تو ان سے طلاق ضروری لیں۔ بسا اوقات یہ صورتحال بن جاتی ہے کہ مرد طلاق بھی نہیں دیتا اور بسانا بھی نہیں چاہتا، تو اس میں شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ اس خامد کو، جو خامد اپنی عورت کو نہ بساتا ہے، نہ خرچہ دیتا ہے، نہ طلاق دیتا ہے، بلکہ اگر بساتا ہے تو زد و کوب کرتا ہے، مارتا ہے، تو عدالت کے اندر کیس کرے گی۔ عدالت اس کو ایک حکم نافذ کرے گی کہ ایسا نہ کر۔ اگر وہ وعدہ کرتا ہے پھر ایسا کرتا ہے، تو پھر عدالت کو اختیار ہے کہ ایسا خامد متعنت ہے، متشدد ہے، متعصب ہے، نہ بساتا ہے، نہ طلاق دیتا ہے، تو خامد اس کو کہے گی طلاق دے۔ اگر وہ طلاق دے تو ٹھیک ہے، اگر وہ طلاق نہیں دیتا تب عدالت اگر طلاق دے دے گی تو وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس کے اگر برعکس ہم سوال پوچھیں کہ عورت بسنا نہیں چاہتی، مرد بسانا بھی چاہتا ہے، اس کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، تو عورت لیکن وہ بسنا نہیں چاہتی، تو وہ کیا کرے گی؟ طلاق لے گی؟ وہ اس کی کیا رہنمائی ہوگی؟ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے خامد سے خلا لے، اور خلا کے لیے دونوں کی رضامندی ضروری ہے۔ اس کو کسی صورت راضی کرے، مال دے کر راضی کرے، اپنا حق باہر جو اس نے دیا تھا وہ واپس دے کر اس کو راضی کرے، اس سے خلا لے لے۔ اسی طرح آخری سوال یہ ہے، یہ جو طلاق ہے اس کا ہم کیسے سدباب کریں؟ لوگ 3 طلاقیں بیک وقت دے دیتے ہیں، بعد میں پریشان ہوتے ہیں، اور گھر بسانے کے لیے پھر ان کو جب ہوش اور عقل آتا ہے گھر بسانے کے لیے وہ پھر بے چین ہوتے ہیں، اور بسا اوقات نوبت ایسے بھی آ جاتی ہے، پھر علماء ان کو بتاتے بھی ہیں، رہنمائی بھی کرتے ہیں، آپ کی کسی صورت میں ملاپ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ رہنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کا کیا سدباب ہے، کیا طریقہ کار ہے، کیا کرنا چاہیے اس بارے میں؟ اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شرع خواندگی کو بڑھایا جائے، اولادوں کو دینی تعلیم کی اہمیت بتلائی جائے، قرآن و سنت کی تعلیم دی جائے، جنت جہنم کا بتایا جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کا بتایا جائے، ان کے حکم کی تعمیل اور ان کے حکم کی نافرمانی کا بتایا جائے۔ جب ان کے رزلٹ اور نتیجے پر غور کریں گے تو خود بخود ان کو احساس ہوگا کہ ہمیں ایسا نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عام طور پر جمعہ کے اندر، عیدین کے اندر، باقی جہاں ہم مسائل بیان کرتے ہیں، فضائل بیان کرتے ہیں، علماء کرام کو چاہیے کہ وہ جہاں پر بھی جمعہ کے خطبہ ہوتا ہے، شہر میں، دیہاتوں میں، مساجد میں، تو وہ علماء کرام کو چاہیے کہ وہ دوسرے علماء کرام کی تیاری کرائیں۔ جہاں باقی مسائل بتائے جاتے ہیں وہاں طلاق کے مسائل بھی بتائے جائیں، لوگوں کو پتہ ہوگا تو پھر لوگ احتیاط کریں گے۔ یہ سارا لا علمی کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو اگر ہم ان کو بتائیں گے دین کی اہمیت اور دینی مسائل تو انشاءاللہ کافی حد تک کنٹرول ہو سکے گا۔ مطلب ایک آخری اور اہم سوال یہ ہے کہ طلاق کے مسائل پوچھنے کے لیے جب آتے ہیں وہ دونوں فریق نہیں ہوتے، ایک فریق اپنا نقطہ نظر، اپنا جو اس کی رویداد ہوتی ہے وہ بیان کرتا ہے، دوسرا فریق اس کی مخالفت کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ صورتحال تھی ہی نہیں، تو اس کے لیے کیا ایک فریق کی بات سن کے ہم اس کو مسئلہ بتائیں گے طلاق کا، یا دونوں فریق کی موجودگی ہو؟ بالکل صحیح سوال ہے، لیکن جب متنازع مسئلہ ہو جائے، دونوں کا آپس میں اختلاف ہو جائے تو دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے دونوں کی مرضی کے بغیر اور دونوں کی موجودگی کے بغیر۔ دونوں آئیں، دونوں کی بات سنیں، اگر دونوں کی باتوں میں اختلاف ہے تو ان سے قسم بھی لے لی جائے گی اور ان کے تحقیق اور تسلی بھی کر لی جائے گی، جس طریقے سے تسلی ہو اس کے مطابق پھر فیصلہ کیا جائے۔
بہت شکریہ. انشاءاللہ ہمارا یہ ویڈیو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہم بہت اہم مسائل لے کر آئیں گے، تو ہمارا اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور اس کو لائک کریں اور اپنے تبصرے سے بھی ہمیں آگاہ کریں. السلام علیکم. جزاکم